الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين لائق صد عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، آج دی انتہائی پروقار بابرکت تقریب حضور سیدی و سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ دا ذکر اقدس سنان واسطے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جمیع الشاقان مصطفیٰ دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس دے اندر مقبول فرمائے۔ عزیزم مولانا محمد سید اکبر قمر صاحب اور آپ دے جملہ رفقا نے انتہائی محبت اور خلوص نال اس پاک محفل نو برپا کیتا۔ اللہ تعالیٰ سب دی مسائی جمیلہ مقبول فرمائے۔ حضرات علماء کرام دین نال وابستگان جلوگر نے ساڑھے جتنے بھی متعلقین دین متین دے خدام اللہ تبارک و تعالی سب دی دین متین دے حوالے نال مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ اقدس دے اندر مقبول فرمائے۔ میرے تو پہلا استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ گل محمد سیالوی مدد اللہ العالی اپنا پرمغز اور خوبصورت واز آپ احباب دی نظر فرما رہے سن۔ چند لمحے آستے میں جناب دی خدمت دے اندر حاضر ہاں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کلمات حق عرض کرن دی اساں سب نو حق بات تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اسی جتنے اتھے مسلمان موجود ہاں، اساں سب دا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسانو حسینیت دے شرف نال مشرف فرمایا، حسینی بنایا، اور اس دے اندر شک بھی کوئی نہیں کہ جدو میرے امام پاک دا بدن اقدس دو ٹکڑے ہویا، سر علیحدہ ہو گیا، اب دا تن اقدس علیحدہ ہویا، تو دراصل وہ تاریخ اسلامیہ دے دو ٹکڑے ہوئے، ایک گروہ یزیدی کہلایا اور دوسرا گروہ حسینی کہلایا۔ اس وقت یزید دے نام لیوا زیادہ سن، اس وقت یزید دے گروہ دے افراد دی تعداد زیادہ سی، اور امام دے گروہ دے چند افراد سن وہ بھی شہید کر دیتے گئے، اور جو ہے سن وہ گمنام سن، انہاں دو دنیا دے سامنے ہی نہیں سن، اور بظاہر یزید دے اس وقت بڑے ہی نام لیوا سن۔ لیکن تساں پھر وقت دا پہیا جوں جوں چلدا رہا دیکھو کہ اج ہر بندہ پاک امام دا نام لیوا ہے اور اپنے آپ نو پاک امام دا غلام کہہ کے شرف والا سمجھدا ہے، جبکہ یزید دا نام ایسا اللہ تبارک و تعالی نے رسوا فرمایا کہ کوئی اپنی اولاد تو کیا جانور دا نام بھی یزید رکھنا پسند نہیں کردا۔ تو اپنے قلے تے بدے جانور نو بھی یزید آکھنا پسند نہیں کرو گے، اللہ نے اتنا رسوا کر چھوڑیا۔ تو بظاہر ایسا ہوندا کہ وقتی طور تے ایسا لگدا کہ ایک چیز فتح پا گئی ہے یا باطل غالب آ گیا، وقتی طور تے صورتحال ایسی بن جاندی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہرحال حق نو ہی غالب رکھنا ہوندا۔ تسی جتنے افراد بیٹھے ہو، بے شک تاریخ دی کوئی کتاب اٹھا کے ویکھ لو یا کسی مستند عالم دین نال رجوع کر کے ویکھ لو، تو انہوں یہ ہوئی نظر آئے گا کہ اس وقت دے اندر بظاہر یزید دے حمایتی زیادہ سن، اور انہاں دی تعداد لکھاں دے اندر سی، اور میرے امام نال کتنے بچے سن؟ 72، اور 72 وچوں ہی اکثر شہید کر 72 تے شہید ہوئے، چند ایک باقی بچے 160 یا 62 کل تعداد دسی جاندی۔ تو امام دے حامی اس دور دے اندر 10 یا 20 اور یزید دے حامی ہزاراں لکھاں
لیکن جدوں وقت دا پہیا چلیا اور میرے مالک کا مولا نے باطل نو فنا کر چھوڑیا تے حق نو غالب کر چھوڑیا. تو اج بھی شاید بظاہر حسینیت دے مناظر تھانوں ایسے نظر آن کہ خدا نہ خواستہ کوئی کمی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بہرحال غالب حسینیت نو ہی کرنا ہے. آپ دی توجہ ہے جی؟ بس صرف تھوڑی جی میں توجہ دا طالب ہاں. ویسے پکھے نہ چل دے تے حسین دی گرمی سنن دا بھی تے سناون دا زیادہ لطف آنا ہی، لیکن چلو چل دے پکھے تلے سن لئیے تاں بھی اسی حسینی کہلا رہاں گے. بڑی گل ہے بند ہون دے تے پھر اسی جتنے کو حسینی ہیں وہ لگ پتہ جاندہ، لیکن چلو چل دے پہنے پھر بھی بیک لینے ہیں بس ساڑھی حسینیت کتنی دیر چل دی ہے. دیکھا بھی ادھا گھنٹہ چل دی ہے، 20 منٹ چل دی ہے، 40 منٹ چل دی ہے. تے جے بند ہوئے نہ تے میرے خیال حسینی کا ذرا چھیتی بار ٹر جایا، لیکن بہرحال کوشش کریں گے. ویکھو امتحان اللہ لے لے تو پتہ لگتا ہے بھائی یہ 15-20 منٹاں دا کربلا ساڑھے نال کے کردا ہے. تھوڑی توجہ ہے؟ ہاں اس واسطے ذرا تکڑے ہو کے بیٹھو. ذکر حسین دا کرنا تے گرمی تو خوف زدہ ہونا یہ تے پھر اتھی سودا مک جانا ساڑھا. مرحلے تو بڑے دور پے نے. اللہ تبارک و تعالی کلمات حقہ دی توفیق بخشے. میں اختصار نال چند چیزاں جناب دے گوش گزار کرانگا. خدا کرے کہ آپ دی مکمل توجہ میرے ال ہو جائے. حضرات گرامی قدر عرض جناب دی خدمت دے اندر یہ ہے کہ اس گل دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ جڑا ظلم انسانی عقل چاہ سکتا ہے، جڑا ظلم انسان سوچ سکتا ہے. برائے کرم سارے بچے نو بٹھا دے. اللہ تھوڑا بھلا کرے. بس جتنے تسی بیٹھے ہو نا تھوڑا جتنا ضروری کام ہوئے تو اٹھنا نہیں. یہ تھوڑی مہربانی. اللہ تھوڑا بھلا کرے. بس گزارا کرنا ہے بیٹھنا ہے تاکہ میں کوئی گفتگو چلا سکا. وہ ایک بندہ اٹھتا ہے تو میں سوچنا چلو بیٹھے گا تو پھر میں عرض کراں گا. توجہ ہے جی تھوڑی میں عرض کر سکنا. جو ظلم انسانی عقل چاہ سکتا او ظلم یزیدیاں نے میرے امام دی آل تے کیتا اور خوب کیتا. اور میں یہ بھی جناب دی خدمت دے اندر عرض کراں کہ ظلم دی انتہا ایسی مسلمانوں کہ ایسا ہوندہ کہ دشمن اپنے دشمن نو اگر قتل کر دے وے اور وہ دی روح دے کفہ سے انسری جو پرواز کر جاوے اس وقت سینہ ٹھنڈا ہو جاندہ. بندے مار کے چھوڑ دیں دیں بس ٹھیک ہے ان روح پرواز کر گئی ہے اور کی ہو سکتا ہے. لیکن میں جناب دی خدمت دے اندر گزارش کراں انہوں نے اس چیز سے بھی اکتفا نہ کیتا. یزیدیاں نے تو میں عرض پہ کرنا کہ اس چیز سے بھی انہوں نے اکتفا نہ کیتا. میرے امام دے سر بریدہ دھڑنوں گھوڑیاں دیاں ٹاپاں نال پامال کرا دیتا. دیکھو نا گلاں کرنیاں سوکھیاں نے، یہ گلاں سننیاں سوکھیاں نے، لیکن کتنی عمر سی سیدہ سکینہ دی؟ 7 سال کم تو کم روایت ہے، 13 سال زیادہ تو زیادہ روایت ہے. اگر سیدہ سکینہ دی عمر 13 سال بھی ہوئے، سیدہ زینب جلوہ گر رومن، امام دیاں دیگر شہزادیاں بھی جلوہ گر رومن، باپ بھائیاں دے لاشے سامنے پہ ہومن، اتے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہومن. یہ گل برداشت کرنا کو سوکھی ہے؟ جس دن خدا نہ خواستہ میری ہمشیرہ سامنے تقدی پئی ہوئے، میری ماں تقدی پئی ہوئے، میری بیٹی تقدی پئی ہوئے اور میرے لاشے دے اتے سر بھی نہ ہوئے اور اس نے گھوڑیاں نال پامال کیتا جائے، پھر پتہ چلے گا حسینیت کی ہوندی ہے تیسی کی ہوندی ہے. پھر حسینیت تکانی اوکھی ہو جائے گی، پھر زینب والا صبر تکانا اوکھا ہو جائے گا، پھر سیدہ سکینہ والی استقامت تکانی اوکھی ہو جائے گی. کیوں کہ رب کائنات نے اے حوصلہ اے ہمت صرف اور صرف اہل بیت نال ہی خاص فرما چھوڑی ہے. کائنات دے اندر نہ ایسا کوئی صبر دوبارہ بکھا سکتا اور نہ کسی دی ہمت اور جرت ہے. اور پھر میں مزید ایک چیز اور عرض کر دیں جڑی ہر بار عرض کر دے ہونے ہیں اور یہ عرض کرنا ضروری ہے. وہ اے مسلمان بھائیو کہ اگر تسا کسی روایت اے سنو یا اے پڑھو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی دیاں شہزادیاں دے وال کھل گئے، سر تو چادریں اتر گئیاں، بے آبرو ہو گئیاں، بے توقیر ہو گئیاں اور لوکا تماشے تک کے سمجھ لو کہ یہ روایت جھوٹی ہے، بالکل جھوٹی ہے. کیوں؟ اے او خاندان مصطفیٰ کریم دے نوکرو کہ سیدہ زہرا دے سر دا ایک وال بھی نظر آ جائے تو میرا مالک سورج نے حکم دے وے کہ چھپ جا، اس وقت تک سامنے نہیں آنا جب تک میرے نبی دی بیٹی دا وال پردے دے اندر نہ چلا جائے. عصمت تے عفت دا یا اللہ یا رسول اللہ. اس خاندان دی گل ہے مسلمانوں کہ جدوں سیدہ دی سواری گزرنی ہے درود پاک پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی علیہ. کیوں پکھلا رہے رکھ دو ضرورت ہی نہیں.
منٹ رہ گئے آدھا گھنٹہ رہ گیا صرف آدھے گھنٹے کی ہو سکتا وہ بھی تھوڑی توجہ نہ ہوئی تو کچھ ہو نہیں سکتا اللہ تھانوں برکت دے ایک التجا ہے بدے ہاتھ ہیں کہ تھوڑیاں دو نظرہ میرے چہرے آلوں تو سن لو بس یہ تھوڑی مہربانی بس زیادہ میں کوئی طلب نہیں کرتا میں جلے ادھی گفتگو ہوں ایک گل کرنا نہیں چاہتا کیمرہ بھی لگا تے گل آگے نکل جاندیاں سید عرفان شاہ مشہدی وسط دور فرماندے ہوندے سن کہ تمہید بننا مولوی واسطے انج ہوندا ہے جویں عورت واسطے بچہ جمنا اوکھا ہوندا ہے تو میں جدو ادھی تمہید بننا دے بعد میرے مڑ تو شروع ہونا ٹھیک ہوں یہ مہربانی کرو کہ جو انتظامات ہیں سبحان اللہ وہ کافی شافین کربلا تو ود گئے نہ انہاں تے چھت آئی نہ انہاں تلے قالین آئی نہ انہاں تے پکھے چل دے پے نہ لائٹ نہ مائک آئی کچھ بھی نہیں نہ لنگر پکا پہ آئی ٹھیک ہے انہاں اس حالت چی تاریخ برپا کر سکتی ہے اس حالت چ حسین دا ذکر نہ کر سکتے بہت کچھ جو ہے بہت ہے الحمدللہ تو سن لیا تو لطف آ جائے گا انشاءاللہ بس اے مہربانی فرماؤ توجہ رکھو اے ہل چل اے ادھر ادھر مکے بس ہن تسی توجہ کرنی اے اس خاندان دی گل ہے مسلمان بھائیو کہ نبی محتشم دی شہزادی دی سواری گزرے گی میرا مالک کا مولا سب نو فرمائے گا گردنہ جھکا دیو کہ میرے محمد دی شہزادی دی سواری گزر دی پئی تاجدار مدینہ دی بیٹی دی سواری گزر دی پئی اس خاندان دی گل ہے وہ خاندان بے آبرو ہو جائے اس خاندان دیاں چادرہ چھن لیں جان اتنی جرت یزیدیاں دی نہیں سی انہاں چادرہ دی حفاظت فرماون والا خود میرا اللہ ہے وہ کسی نے فرمایا سی میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں لٹ گئیں ان کی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے نبی کریم دے ہونے چادرہ لت گئیاں رب سونے دے ہونے چادرہ لت گئیاں رہی یہ گل کہ کوئی یہ آکھے کہ وہ پیاسے کے میں بیٹھے سن پانی تو کے میں محروم ہو گئے محدث ابن عساکر نے تاریخ دمشق دے اندر یہ روایت لکھی فرمایا میرے امام وال ایک یزیدی پانی دی سرائی لے کے آیا اور پانی دی سرائی دے کے کہندہ ہے حضور تسی پیاسے ہو تھوڑے بچے پیاسے نے ہاں میں اس فوج لیکن میں چاہنا کہ تھوڑے بچے پانی پی لوں انہاں دے پیاسے لب دیکھ کے منو بڑا ترس آ رہا امام نے اس سرائی لئی زمین تے ماری پانی ریت جذب ہو گیا امام زین العابدین فرماندے نے میرے ابا جان نے اپنی مبارک ایڑی یعنی کھری زمین تے ماری تے میرے مالک نے پانی دا چشمہ جاری فرما چھوڑے فرمایا سانو محتاج نہ سمجھی اسی مظلوم ضرور ہاں پر اسی مجبور کوئی نہیں اسی اتھے جس حال دے اندر ہی ہاں اس دی وجہ یہ نہیں کہ اسی پانی نو ترستے پیاں اس دی وجہ صرف اتنی ہے کہ رب اس حال دے اندر راضی ہے بس اسی بھی اس حال دے اندر راضی ہے مت کوئی سمجھے حسین دلال پانی نو ترسیا ابراہیم دا شہزادہ اسماعیل ایڑیاں رگڑے تے جناب اعلیٰ او چشمہ جاری ہوئے جڑا آج تک خشک نہیں ہویا کتنے تھوڑے سامنے دریا خشک ہو گئے او لاہور دا راوی خشک ہویا پیا او سن تھوڑا لت جاندہ ہے اے تھوڑا پانی بھی لت جاندہ ہے تھوڑے قریب دا لیکن زم دا پانی آج تک لتھیا نہیں مسلمانوں کیونکہ اسماعیل نے اپنیاں کھریاں رگڑیاں سن زمین تے جے اسماعیل ایڑیاں رگڑے تے او چشمہ جاری ہوئے جڑا آج تک مکے نا جے اصغر نے ایڑیاں رگڑیاں ہوندیاں تے لگ پتا جاندہ جے اکبر نے ایڑیاں رگڑیاں ہوندیاں لگ پتا جاندہ مسلمانوں کیونکہ ایک کوئی عام خاندان نہیں اس خاندان نو خاندان محمدی کہندے ہوندے یہ حیدری خاندان ہے یہ فاطمی خاندان ہے میں جناب دی خدمت دے اندر چند ہی معروضات پیش کرنا اللہ تعالیٰ کلمات حقہ دی توفیق بخشے ذرا ذوق نال سبحان اللہ ارشاد فرما دے رب کائنات نے کلام عزیز دے اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا میرے مالک مولا نے فرمایا حبیب پیارے فرما دے وہ اپنے صحابہ نو جڑے تھوڑی بارگاہ دے اندر جلوہ گر نے تھوڑی بارگاہ دے اندر حاضر نے میرے سرکار دے علام میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے مسلمانوں کوئی جناب اللہ ہتھاں تے نقدی لئی پھردا ہے کوئی جناب کوئی تحفہ میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش پیا کردا ہے میرے سرکار تساں ساڈے واسطے طائف دیاں وادیاں دے اندر پتھر کھا دے تساں ساڈے واسطے میرے سرکار احد دے میدان دے اندر اپنے دندان مبارک شہید کرائے میرے سرکار تساں حق ساڑے کول پہنچاون واسطے تساں اسلام نو جناب اعلیٰ ساڑے اذہان دے اندر راسخ کرن واسطے بڑے درد برداشت کیتے نے میرے سرکار جناب دی بارگاہ دے اندر تحفہ لے کے آیا جناب دی بارگاہ دے اندر ہدیہ لے کے آیا میرے سرکار کچھ قبول فرماؤ میرے سرکار نے فرمایا لا اسألکم فرمایا میں تھوڑے کولو کوئی سوال نہیں کردا فرمایا الا المودت فی القربا فرمایا میرے گھر والے نال پیار کریا کرو فرمایا میرے آل بیت دے نال محبت کریا کرو میرے علی دے نال عقیدت رکھو انہاں ذریاں نال بھی پیار کریا کرو جنہاں ذریاں تے میرے فاطمہ دی سواری نے پیر پایا
میرے حسنین نال پیار کریا کرو. میرے نبی نے فرمایا میری شہزادی دے بیٹیاں دے نال محبت کریا کرو. فرمایا میں سونے چاندی دا طالب نہیں, میں جناب اعلیٰ مال تے نقدی دا طالب نہیں. فرمایا میں اتنا چاہنا کہ جناب میرے گھر والیاں نال پیار کیتا جائے. میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء ذرا غور کرو. میرے سرکار خود پہ فرمان دینے فرمایا میرے آل بیت دے نال محبت والا معاملہ کرو. آج دا مسلمان بھی کی مسلمان اتھے تک تے تحقیقاں پڑ گئیاں نے کہ معاذ اللہ پانی بھی بند نہیں ہویا. عطا اللہ بندیالوی جناب اعلیٰ سرگودے دی مسجد دے اندر بیٹھ کے کہندا پیا ہے کہ دنیا دیاں بڑیاں جھوٹیاں کہانیاں چو ایک کہانی کربلا والی کہانی ہے. ایک ایسے امتی نے مسلمانوں کلمہ آمنہ دے لال دا پڑھ دینے میرے سرکار دا دتا کھان دینے. رب نے جو بھی دتا آمنہ دے لال دا صدقہ دتا پھر کہندے نے کربلا دی کہانی معاذ اللہ جھوٹی کہانی ہے. میرے سرکار دے نوکرو ذرا غور کرو. بدر سجے بدر سجے میرے سرکار اپنے جوہر وکھاون, خندق سجے میرے سرکار دے صحابی اپنے جوہر وکھاون, تے کربلا سجے تے جوہر وکھاون والے نو حسین ابن علی کہندے ہولے. میرے سرکار حسین جنہ دی ماں جناب اعلیٰ سیدہ فاطمہ ورگی, جنہ دے ابا جان مولا مشکل کشا, جنہ دا باپ جناب اعلیٰ مولا علی المرتضی. اسے واسطے مسلمانوں کوئی صاحب دل پہ فرمان لائے کہ گودی ماں دی ہے درسگاہ پہلی, اتھوں زندگی دا نصب العین بندا, اتھوں داتا تے بابا فرید بن کے ہو دکھی دلان دلائیے چین بندا تے مانج شرم و حیاتی پیکر ہووے پھر پتروی غوث الثقلین بندا سیدہ زہرا جے ماں ہووے ہو پھر پتروی سخی حسین بندا. اللہ یا رسول اب چاہ میرے سرکار دا نوکر میں عریضہ پیش کرنا توجہ فرمانا. کربلا جتھے بھی بیان کیتا جائے جمیں بھی بیان کیتا جائے اس روایت نو عرض کرنا ضروری ہے مسلمانوں. اے میں پچھلے سال بھی جناب نو سنائی سی, میں اس سال جناب اس روایت تو پہ آغاز کرنا کہ جدو میرے پاک امام مسلمانوں 9 محرم الحرام دی رات اپنے بڑے خیمے دی اندر جلوہ کر رہے, اپنے سارے مصاحبین نو بلایا, اپنے سارے یارانو بلایا. میرے پاک امام فرما دینے فرمایا میرے نال چلن والے ہو, میں سر دی چوٹی تو پیر دی تلی تک تھوڑے تے راضی بیٹھا ہوا. فرمایا تساں مدینے تو چل کے مکے تک میرے نال آئے, تساں مکے تو چل کے کربلا تک میرے نال آئے. فرمایا تساں پیاسا میرے نال برداشت کیتیاں, تساں بکھا میرے نال برداشت کیتیاں. میرے پاک امام جناب اعلیٰ فرمان دے پے نے فرمایا ہن جڑا جانا چاہندا ہے چلا جائے. فرمایا میں کسے نو روکدا نہیں. مسلمانوں کون جاندا تے کیویں جاندا؟ میرے امام دی بارگاہ چوٹ کے جناب اعلیٰ کون جاندا کہ میں جاندا؟ میرے سرکار امام دی بارگاہ دے اندروں جناب کوئی اٹھ کے نہ گیا. میرے سرکار فرمان لینے فرمایا جڑا جانا چاہندا ہے چلا جائے. فرمایا میریاں سواریاں باہر کھڑیاں نے, جدے کولوں سواری نہیں میری سواری لے کے چلا جائے. فرمایا میں تھوڑے تے راضی بیٹھا ہاں, اے میرے خون دے پیاسے نے, اے مینوں شہید کر کے نہ دے دلاں نوں قرار آ جائے گا. فرمایا تساں اپنے بچیاں نوں یتیم نہ کراؤ, تساں اپنی ازواج نو بیوہ نہ کراؤ. فرمایا انہاں دیاں تلواراں دی چمک ود گئی ہے, موت دے سائے گہرے ہو گئے نے. فرمایا میں نہیں چاہتا کوئی مر جائے. فرمایا اے مینوں شہید کر کے قرار پا لین گے. میرے سرکار دے نوکرو کنے اٹھنا سی تے کیوں اٹھنا سی؟ کون ایسا سی جناب اعلیٰ جڑا جنت نو چھوڑ کے جہنم دے جناب اعلیٰ سودے کرے؟ کوئی میرے امام دی بارگاہ جو نہیں اٹھیا, حتیٰ کہ جناب اعلیٰ میرے امام نے شہزادہ علی اکبر نو فرمایا
فرمایا چراغاں نو بجھا دیتا جائے، چراغ گل کر دیتے جان، شاید کوئی میرے چہرے دی حیا تو نہ پیا جاندا ہوئے، شاید کوئی مینوں تک کے نہ پیا جاندا ہوئے، ادو میرے سامنے اٹھتے ہیں حیا آندی ہوئے۔ فرمایا اندھیرا ہوئے گا، جڑا جانا چاہے گا چلا جائے گا۔ مسلمانوں اندھیرا کر دیتا گیا، پورے خیمے دے اندر گھپ نیرا جناب، لوکاں دیاں سسکیاں دیاں آوازاں تے آندیاں پیاں نے، لوکاں دے رون دیاں آوازاں تے آندیاں پیاں نے، پر کسے دے قدماں دی چاپ تے ٹاپ دی آواز نہ آئی۔ میرے امام جناب اعلیٰ کافی دیر بعد جدوں حکم دیتا کہ چراغ نو دوبارہ جلایا جائے، جدوں چراغ دوبارہ جلایا گیا، اللہ دے بندے جوں دے توں بیٹھے ہوئے ایک اللہ کرنیاں سوکھیاں نے۔ آج کوئی میں نو تے تھوانو دسے مسلمانوں، ایتھے ایک دن رہو گے تے کل مر جاؤ گے، ایک منٹ دے اندر مسجد خالی ہو جانی ہے، اساں سارے نے دوڑا لانیاں نے، مریے کیوں مسجد دے اندر بیٹھ کے، لیکن میں قربان امام دے نال آن والے کولو موت تے سائے کہہ رہے ہو گئے مسلمانوں، لیکن میرے سرکار دے جانسار اومیں جناب اعلیٰ ٹک کے بیٹھے ہوئے نے، اسی طرح استقامت دا جناب پیکر بن کے بیٹھے نے، حتیٰ کہ جناب اعلیٰ میرے امام نے فرمایا او اللہ دے او بندے او چلے جاؤ۔ میرے سرکار دے بزرگ صحابی حضرت حبیب ابن مدائر اٹھے، جنہاں نے تنہ دنہ تو پانی نہیں پیتا مسلمانوں، جنہاں دا حلق خشک جناب، جنہاں دے پیڑ دے اندر کئیاں دنہ تو کھانا نہیں گیا، میرے امام دے سامنے اپنی چٹی داڑھی پکڑ کے کہندے نے قبلہ میں کتھے جاواں تے کیوں جاواں، 82 سال تو زیادہ میری عمر ہو گئی ہے، میری کمر دے اندر خم آ گیا قبلہ، آج میں مکے جاواں گا تامی میں نو موت آ جائے گی، تامی 2-4 سال بعد میں مر جاواں گا، آج میں مدینے جاواں گا تامی میں مری جاواں گا، جے میں باہر جا کے مر گیا، میرے کلو آمنہ دلال نے قبر دے اندر پوچھ لیا میرے نواسے نو کمیں چھوڑ کے آیا سائیں تے کڑے حال دے اندر چھوڑ کے آیا سائیں، دسو میرے امام میں کمیں جواب دے مانگا، میں حسین ابن علی دا کمیں کر کے قرض چکاواں گا، جڑا اکبر بھی لے کے بیٹھا ہویا، جڑا اصغر بھی لے کے بیٹھا ہویا، اساں جان بچا کے کڑ کر کے آ گئے، قبلہ میں نہیں جا سکدا، ہن تے زندہ بھی حسینی بن کے رہنا ہے تے موت نو سینے بھی حسینی بن کے لانا ہے، ہن جایا نہیں جان لا سرکار، ہن جایا نہیں جان لا، میرے سرکار دے علماء عرض کرتے نے قبلہ اسا پلٹن واسطے نہیں آئے، قبلہ اسا کنڈ کرن واسطے نہیں آئے، بلکہ اسا تے اعلان کرن واسطے آیا کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی، یہ ویسے شعر کٹھا پڑھن والا تسی نہ پڑھو تھوڑی اپنی مرضی، فرمایا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی، اور کوئی مانے یا نہ مانے اپنا یہ عقیدہ ہے کہ ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پر حسینیت کی ہے کہ تیمم ہوئے وضو بھی نہ ہو، کیونکہ پانی جو کوئی نہیں، اور نوی تحقیق آئی ہے کہ پانی موجود سی 10 محرم والے دن بھی موجود سی، ایک لیٹسٹ تحقیق آئی ہے، اور یہ میرے خیال ہے تحقیق کا اتھے پڑھنا ہے بپورا کربلا دا واقعہ ہوئے ہی نہیں، یہ تحقیق اتھے پڑھے گی جڑے حالات جاری نے، اس واسطے حضرات میں تے عرض کراں گا پانی بھی نہ ہوئے تے تیمم کر کے وہ نماز پڑھاں، یہ تے حسینیت تے سویرے پانی بھی ہوئے تے نماز دا وقت بھی ہوئے تے صحت بھی ہوئے تے جڑا متھا نہ ٹکائے پھر وہ کون ہے، پوچھا جائے تو بھی پکا حسینی ہے، آنکھو نا بتو ہیں کیڑی بلا آکھے کہ میں تے پکا حسینی ہے جناب، زور ہوئے پانی بھی ہوئے صحت بھی ہوئے مسیت بھی ہوئے صف بھی ہوئے تے پکا بھی ہوئے تے جڑا نماز نہ پڑھے وہ کون ہے، پکا حسینی ہے کہ نہیں، ہاں بولو اس واسطے نہیں، حسینی تو پکا ہے نا، حسینی پکا سرکار نا حسینی پکا، لہذا حسینیت اس چیز نائیں، حسینیت اس چیز نائیں، حسینیت اس چیز نائیں
کہ گرم ریت تے بھی نماز پڑھی جائے. یہ اس نے قیامت والے دن پوچھ لیا نا او حسینیت دا نعرہ مارن والے ہو میں تے گرم زمین تے پڑھ لی تھوڑے کو نرم قالین تے نہیں پڑھی گئی. پت کی جواب دیاں گے حسین ابن علی. اور میں ایک گل عرض کر دیاں تھانوں اگر یکم محرم الحرام تو 10 تک یا 3 تک کے نعرے ہوندے جان کہ حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد اسی حسینی اسی. ایک گل یاد رکھنا 11 محرم الحرام آوے اور جناب تولے آویں تھوڑا جائے بولے جھوٹا جائے دنیا دے جناب علی معاملات جوں دے توں ہون تے میں جناب دی خدمت دے اندر عرض کراں پھر حسینیت نہیں ہے. حسینیت یہ ہے کہ معاشرے دے اندر حسینیت اس طرح راسخ ہوئی پئی ہوئے کہ سامنے اگر کسی دی جوان بچی آوے تے اس دی اگر کسی نوجوان لڑکے تے نظر پوے وہ اپنی عزت بچا کے گلی بدل نہ جائے بلکہ آکھے میرا مسلمان بھائی میری عزت دا رکھوالا آندا پہ. منو ایمان نال دسو میرے مسلمان بھائیو نوجوان سامنے جاندہ پہ ہوئے سامنے مسلمان دی بیٹی آندی پہ ہوئے اور جناب راہ اس واسطے بدل جائے کہ پتہ نہیں میری عزت دا کی بنے گا اس نالو تے کتا لنگ جاندہ تے چنگا نہیں سی. بولو اس نالو تاں گلی چو کتا لنگ دا تے چنگا نہیں سی کم از کم وہ دی عزت نہ نوچدا. میری گل سمجھ آ رہی ہے. تو جس معاشرے دے اندر اے حالت ہوئے کہ مسلمان دی دھی بہن بیٹی گلی چو گزر نہ سکے کہ میرے اپنے مسلمان برا تو میری عزت محفوظ نہیں وہ معاشرہ حسینی کے اعلان دا حقدار نہیں. جس معاشرے دے ایک ایک مسجد دے نال 50 گھر مسلماناں دے لگ دے پے ہون تے زور نو مسجد دے ستون تے مسجد دا امام نمازیاں نو اڈیک دے نظر آن تسی لکھ پیا کو لیکن وہ معاشرہ حسینیت دا نعرہ لان دا حقدار نہیں ہے. جس معاشرے دے اندر سودی کاروبار ببانگے دھول پہ ہوندا ہوئے اور وہ معاشرہ حسینیت دا نعرہ لائے پیا لائے ہاتھ اتنے اچھے کرے کہ اپنی کچھا بھی پاڑ دے بے وہ بندہ حسینی کہلان جو گا نہیں. حسینی او ہوئے گا جڑا تولے گا تے پورا تولے گا جڑا بولے گا تے سچ بولے گا. اچھا ایک گل دسو پھر میں اگے چلنا کہ حسین کربلا گئے کیوں سن اتنا معاملہ کیتا کیوں آپ نے صرف اس واسطے کہ میرے نانے دا نظام بچ جائے سچ عام روے اے لئین تخت آ گئے تے سچ عام نہیں روے گا جھوٹ دی اجارہ داری ہوئے لوکاں دی عزتاں محفوظ رہنے اے لئین تخت آ گئے تے لوکاں دی عزتاں نیلام ہو جان گئی تے جس گل واسطے امام نکلے انہاں چوں اج کی موجود کوئی نہیں. جوں دا توں شرابی بیٹھے نے جوں دے توں بے نماز بیٹھے نے جوں دے توں جھوٹے بیٹھے نے جوں دے توں جناب کاروبار دے اندر فراڈ کرن والے بیٹھے نے جوں دے توں ماں باپ دے نافرمان بیٹھے نے جوں دے توں اساتذہ دے بے ادب بیٹھے نے تے پچھو سارے ہوندے کون حسینی پکے نے سارے نہیں. حسینیت دعوے نال نہیں بندی حسینیت کردار نال تکانی پیندی. میری گل سمجھ آ رہی کہ نہیں دعویٰ کو کردا رہے دعویاں نال اگر کچھ ہوندا ہے اگر تسا سمجھ دیو کہ ہاتھ کھڑا کر کے دعوے نال کچھ ہوندا ہے تے لو میں ہاتھ کھڑا کر کے آنا پیا تھوڑا سارا ذریع رقبہ میرا ہے ہن ہو گیا جب بھی شاہ دلاور دا میں ہاتھ کھڑا کر کے اپنی پوری کچھ پاڑ کے آندا پیا کہ تھوڑے جب بھی شاہ دلاور دا سارا ذریع رقبہ میرا ہو گیا کیوں ادا مطلب ہے باں کھلی کر کے دعویاں نال کچھ نہیں ہوندا جب تک شے ہوے نا تے میں جی ہاتھ کھلا کر کے آکھا کہ میں پکا حسینی ہاں تے حسین علی ادا ایک زندگی چ نہ ہوے پھر وہ بندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے حسینی نہیں ہو سکتا. میری گل دی سمجھ آ رہی ہے انہاں گلاں تو ناراض سے نہیں ہو رہا انہاں تو بھاویں میں تے تسی رل کے ناراض صرف میں گل کردا پیا تو سن دے پے فرق تے اتنا ہی ہے ورنہ آپاں ایکو کچھ ہی ہاں میں تے تسی ایک کوئی کھیت دے چٹے بٹے ہاں نا ایک کوئی کھیت دی کوئی کھانے ہیں ایک کوئی زمین دا پانی پینے ہیں اس واسطے کوئی تفریق نہیں اس معاملے دے اندر سارے ایک کو جائیں صرف دعوے نال گل نہیں بڑھنی مسلمان بھائیو کردار بھی حسینی کرنا پینا. تو یزید دی پتہ ہے کیڑیاں بھیڑیاں عادتاں سن شراب پیندا ہی یزید دی بھیڑی عادت ہی بے نماز آئی یزید دی بھیڑی عادت ہی قرآن پڑھن تے قادر ہی پڑھدا کوئی نہیں تے ہن ذرا اپنے گھرے بانے جی جھانک لئی اس واسطے حسینی بنن واسطے حسینی کردار ضروری ہے. آؤ میں 2 تو 3 گلاں عرض کرنا اس تو بعد گفتگو نے اختتام والے پاسے لے کے جانے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. پیارے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں میں عریضہ پیش کرنا مسلمانوں جرت و استقامت دیاں گلاں کرنیاں آسان ہوندیاں نے لیکن جرت و استقامت دا اظہار اتنا ہی مشکل ہوندا ہے. میرے سرکار دے نوکرو ایک لمحے واسطے ہر وہ بندہ غور کرے جس نو میرے مالک مولا نے بیٹے عطا فرمائے جس نو میرے رب کائنات نے شہزادیاں عطا فرمائیاں. میرے سرکار دے علماء کدی 9 تے 13 سال دے بچیاں نو میدان جنگ دے اندر بھیجو گے ہرگز نہیں بھیجو گے جناب اعلی جتھے ذمہ تتی ہوئے بندے اپنی اولاد نو نہیں بھیج دے پیراں دیاں تلیاں سڑ جان گئیاں لیکن میں قربان جاواں ہاشمی خاندان کولوں میرے
پاک امام دی بارگاہ دے اندر سیدہ زینب دے بیٹے جلوہ کر رہے نے، جناب اون محمد جلوہ کر رہے نے، میرے پاک امام دی بارگاہ دے اندر عریضہ پیش کر دے نے، مامو جان سانو بھی اجازت دے وہ اسا میدان جنگ دے اندر جانا چلنے ہیں، اسا بھی سفرہ ہونا چلنے ہیں، اسا بھی جناب اعلیٰ جنگی جوہر بکھانا چلنے ہیں۔ میرے پاک امام فرمان دے نے پلٹ جاؤ، حالی 9 تے 13 سال تھوڑیاں عمرہ نے پلٹ جاؤ۔ میرے سرکار امام فرمان دے نے فرمایا اپنی اماں کو لو واپس چلے جاؤ، کہندے نے قبلہ کمیں ماں کو لو جائیے، اسے ماں نے تے تیار کر کے بھیجے آئے۔ آج دی کسے مانو آکھو تے صحیح بی بی ذرا اپنے 9 سال دا بچہ میدان جنگ دے اندر بھیج، او دا ہاڑا ویکھی مسلمان۔ آج کوئی کسے مانو آکھے تے صحیح ذرا اپنے 13 سال دا لال میدان جنگ دے اندر بھیج، او دا ہاڑا ویکھن والا ہوئے گا مسلمانوں۔ آج کوئی تیار نہیں جناب اللہ کہ اپنے بچے نو میدان جنگ دے اندر بھیجے، لیکن جناب اونا محمد نو میرے پاک امام دی ہمشیر نے میدان جنگ واسطے تیار کیتا ہے۔ میرے سرکار دے کرو محدث ابن عساکر فرمان دے نے الکامل فی التاریخ دے اندر میرے امام دے الفاظ موجود نے، آپ نے اپنی ہمشیر وال نظر کر کے فرمایا زینب ٹر گئے تے تیری گود سونی ہو جائے گی، ٹر گئے تے تیرے کولو کوئی نہیں بچے گا۔ عرض کر دیا نے قبلہ کیوں نہ بھیجا میدان جنگ دے اندر؟ اگر کل میرے رب نے میرے کولو پوچھ لیا، اگر کل میرے نانا جان نے میرے کولو پوچھ لیا، میرا حسین تے اصغر بھی قربان کردہ رہے، میرا حسین تے جناب اعلیٰ اکبر بھی قربان کردہ رہا، میرا حسین تے اپنا ایک لال قربان کردہ رہا۔ یہ میری ماں فاطمہ نے میرے کولو پوچھ لیا او زینب تو کیڑے نظرانے پیش کر دی رہی ہیں، تو اپنے بھائی نو کی تحفہ پیش کیتا؟ سرکار جے میں بچے بچا لیتے میں کی جواب دے آنگی، میں کی آکھاں گی میں کے پیش کیتا ہے؟ اگر آج جناب اعلیٰ چلے جان دینے میدان جنگ دے اندر، آج اگر ٹکڑے ہو کے واپس آ جان دینے، میں بھی خوش ہو کے عریضہ پیش کرانگی۔ سرکار اپنے چھوٹے چھوٹے شہزادے بھیجے سن، رائے گاہ نہیں گئے بلکہ رسول اللہ دی عزت واسطے 2 ٹوٹے ہو کے آ گئے نے۔ میرے سرکار تھوڑی عزت تیوار دیتے گئے نے۔ مسلمانوں ایک اللہ کرنیاں سوکھیاں ہوندیاں نے، ایک اللہ سننیاں بھی آسان ہوندیاں نے، لیکن یہ ورتنیاں پہ جانتے لگ پتا جاندہ ہے۔ سید وارشہ سرکار آپ پہ فرمان دینے جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی پلے سولی جھوٹا لے لئیے پچھاں ہٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پچھاں ہٹیے نا۔ میں عرض کرانگا مسلمانوں آج ہر رو بندہ جناب اللہ جس دیاں رگاں دے اندر مولا علی دا خون پیادہ اڑدا ہے، جدیاں رگاں دے اندر عباس دا خون پیادہ اڑدا ہے، جڑا اپنے آپ نو عوان کہلاندا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں میں انہاں نو بھی آکھاں گا اپنے دادے عباس دا نام لینا سوکھا ہے، اودے طریقے تے چلنا اوکھا ہے۔ مسلمانوں جدو 3 دناں دا پیاسا سی عباس، جدو 3 دناں تو پیٹ دے اندر کھانا نہیں گیا، عباس فرات دے کنارے تے بیٹھے نے، پانی نال اپنا چلو بھریا۔ مسلمانوں ایوے منہ دے نیڑے لے کے آئے، پیاسے دے منہ دے نیڑے پانی آئی جائے تے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاندہ ہے، لیکن پانی دوبارہ فرات دے اندر سڑ دیتا، ایویں دوبارہ جناب اعلیٰ ڈول چھوڑیا۔ پچھن والے پچھ دینے پی لیندے کیوں سڑ دیتا ہے؟ 3 دن تو پانی دے حلق تو نہیں اترے۔ آپ فرمان دینے کڑے منہ نال پیواں؟ جدو میں پانی اپنے لباں دے نیڑے لے کے گیا، فرمایا میں نو اصغر دے پیاسے لب یاد آ گئے نے، میں نو اکبر دی پیاس یاد آ گئی، میں نو سغرا دا جناب اعلیٰ، میں نو سکینہ دا کملایا چہرہ یاد آ گیا۔ فرمایا میں کڑے منہ نال پانی پیندہ ہو عباس دی اولاد کہلان والے ہو۔ عباس تے او ہے جس نے اپنی ذات نو چھوڑ دیتا، دوجے دی ذات نو مقدم فرما چھوڑے۔
اس نو غازی عباس کہندے نے، اس نو جناب اعلی عباس آکھیا جاندا ہے، جس نے اپنا حلق اس واسطے خشک رکھیا کہ انہاں دے خشک نے میں کیویں تر کر لواں۔ لیکن جناب اعلی عالم ساڈا کی ہویا پیا مسلمانوں، بس ساڈی نبھنی چاہیے ہے، جوجا بکھا بیٹھا ہویا تے سانو کی گھر دے ہمسائے دے اندر جناب اعلی اگر کوئی بیوہ خاتون اپنے بچے لے کے بیٹھی ہوئے، مسلمانوں دی بکھ دی پرواہ کوئی نہیں، او دی پیاس دی پرواہ کوئی نہیں، او دے بچیاں دے تڑپن دی پرواہ کوئی نہیں۔ مسلمانوں مسلمان بیٹھا ہے، اوان کہلاندہ بیٹھا ہے، عباس دا پتر کہلاندہ بیٹھا ہے، بھائی بکھا بیٹھا تے آپ رجا بیٹھا ہے، بہن بکھی بیٹھی ادا حصہ مار کے بیٹھا ہے۔ او میرے کریم نبی دنو کرو، کربلا والیاں دے نہ لینے سوکھے نے، لیکن کربلا والیاں دے کردار تے اپنے آپ نو ڈھالنا بڑا اوکھا ہے، انہاں دے کردار ورگا جناب اللہ اپنا کردار بنانا اوکھا ہے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ میرے آقا دے عشق دی شمع روشن کر لئی جائے، میرے سرکار دے عشق دا چانن ہو جائے مسلمانوں۔ اسے واسطے جناب اللہ کسے صاحب دل نے فرمایا سی کہ آفتاب نبوت انج لیکچر نہیں ہوندہ تو صحیح تقریر سنن تو رہے ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ فرمایا آفتاب نبوت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا، ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، یہ سما روشنی میں ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، یہ سما روشنی میں بدل جائے گا۔ اور اے جناب اعلیٰ بڑی گہری گل ہے، ہر مسلمان دی توجہ چاہاں گا۔ فرمایا ان کے دیدار کی آرزو مت کرو، ان کے چہرے پہ اچھا ہے پردہ رہے، ان کے دیدار کی آرزو مت کرو، ان کے چہرے پہ اچھا ہے پردہ رہے، کر نقاب ان کے رخ سے ذرا ہٹ گیا، دور کیا یہ جہاں سارا جل جائے گا، ہوئے ان کے چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، یہ سما روشنی میں بدل۔ تین شامی پہلوان میرے امام دے مقابلے کلے کلے بھیجے گئے، توجہ ہے، تین شامی پہلوان امام حسین دے مقابلے جدو آپ سوار ہو کے گئے، آپ دے تن تے مصری قبہ جنہوں جبان ہیں، آپ دے سر تے محمد عربی دی دستار، ذمہ داری نال میرا ایک ایک لفظ میرے مونڈیاں تے میں جواب دیں، میرے امام دے ہاتھ دے اندر تلوار بھی کیندی، مولا علی مشکل کشا دیا، سبحان اللہ، پھر کون پسپا کرتا، کلا کلا آئے، تینہ دنہ دے پیاسے دے سامنے، میرے امام دے ایک ایک بار دی مار ہوئے تو شمر ذل جوشن آندہ ہے بھائی ایک کلے کلے دا کام نہیں، اس واسطے کو جتھا ہی بیرنا پڑنا ہے، ایک پیاسے واسطے جتھا جا رہے ہیں۔ میرے امام دے مبارک پیشانی تے ایک تیر لگا، آپ زمین تے گرے، جلغار ہوئی آپ دے اتے، کم و بیش 36 آپ نے تلوار دے زخم برداشت فرمائے، ایک تنے ناظرین تے نماز نو بچان دی خاطر میرے امام نے کتنے 36 زخم، کم و بیش، اس تو زیادہ دی روایت بھی ہے کم دی بھی ہے، نہ جانے کتنے میرے امام نے نیزیاں دے نشان برداشت کیتے، سنان نے آپ نے سینے دے اندر نیزہ مارے، شمر چڑھ بیٹھا سینے دے اتے، اور آپ دے جدو حلقوم مبارک تے تلوار چلائی نا تو میرے امام دے آخری الفاظ ابن جریر طبری نے اور الکامل فی التاریخ دے اندر مرقوم نے فرمایا، میرے امام نے عرض کی تھی مولا کرنا تے بڑا کچھ چاندہ سب پر کار کچھ نہیں پایا، آئے اتنے کو مسیح تے 50,000 چا دے وے تے پوری برادری نے ٹور کے دستا ہے 50,000 میں دیتا ہے،
بخدا قسم اللہ جی سے کو مدرسے 2 کٹھے تا بکرے چ دے وے نا وہ پورے علاقے نے اعلان کردا 2 بکرے دے کے ہیں جی 2 پورے 2 وہ کناں دا سائز بھی دسدا ہے لمے کڈے سن ایسا ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا وہ 2 بکرے دے کے نہیں بیٹھا وہ پتر دے کے بیٹھا تے آندا کی پہ ہے کرنا بڑا کچھ سی پر کر کچھ نہیں پایا سبحان اللہ وہ کام نو حسین اتھے ٹنگ کے گئے کہ پیچھے کوئی اپڑ نہیں سکدا کیونکہ اے دولتاں دی کثرت نال ہون والیاں گلاں نہیں اے نیت تے ارادے نال ہون والیاں گلاں اور میں ایک سیدہ زینب دی گل عرض کراں آپ دی ضرورت و استقامت دی وقت جڑا میں اپنے سے رکھیا اس سے 3 منٹ باقی نے تے کوشش کران گے کہ میں انہاں دے اندر ہی اپنی گفتگو مکمل کراں اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے میں عرض کرنا سیدہ او 3 منٹ دا مطلب یہ ہوندا ہے بیٹھے رہن خدا دیو بندے کو 3 منٹ واقعی 3 منٹ تھوڑا ہی ہوندا ہے ولیمے تے سا مولویوں نو 3 گھنٹے انتظار کراندے نے اسی 13 منٹ نہیں کرا سکتے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ توجہ ہے تھوڑی ناراض تے نہیں ہو جاندے تھوڑی زمین پکی ہے وٹے والی تے تسی بھی ماشاءاللہ ایندے ہی ہو صحیح بات سچی بات ہے تھوڑے بہت سارے شہزادے ساڈے کول پڑھدے نے ہاں بڑے پکے نے جویں جناب پکی مٹی نہیں ہوندی اس طرح نے ماشاءاللہ یہ تھوڑی فطرت ہے تھوڑا مزاج ہے اور الحمدللہ سونا مزاج ہے کیونکہ پکا بندہ جے راہ راستے آ جاوے تے سبحان اللہ کیونکہ پھر وہ پکا رہندا ہے تے انشاءاللہ تھڑے بھی نہ جے پکا بندہ تھڑ جائے تے پھر اٹھ نو رکشے چ بایا جا سکدا ہے اونوں سمجھایا نہیں جا سکتا پکی مٹی پتھریلی مٹی والا بندہ جدوں سوچ تو تھڑدا ہے نا پھر مولوی چھڈو جڑی بلا مرضی آ جائے وہ آندا ہے زمین جنبت نہ جنبت گل محمد کچھ بھی ہو سکتا ہے فقیر اتھے ہی ہے جتھے کھلوتا ہے سچی بات ہے پکی مٹی دے بندے دے جڑے اس تھلاں والے نا سراواں والے انہاں دے ذہن بڑے فلیکسیبل ہوندے نے جویں چاہو مڑ جاندے نے جڑے پکی مٹی تے پکے علاقے دے لوگ ہوندے نے نا انہاں نوں جنہ مرضی لیکچر سنا جو آندے نے مول صاحب گل تے ٹھیک ہے پر وہ پر تو بعد سانوں پتہ لگ جاتا ہے بس 8.5 گھنٹے دا لیکچر ضائع ہی گیا یہ عام گل ہے دین دی گل جتنا پکا بندہ سمجھدا ہے اتنا کوئی بھی نہیں سمجھدا کیونکہ خواجہ احمد مہروی اتھے ہی پیدا ہویا ہے مکھڑ شریف والا بابا اتھے مکھڑ دے اندر ہی جلوہ گر ہویا ہے ٹھیک ہے تھوڑے حضرت صاحب جڑے اتھے جلوہ گر نے جبی شاہ دلاور دے اندر اس سے زمین دے واسی نے ٹھیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہدایت تے رکھے تو پھر قوم ہدایت تو کدی تھڑا نہ لی نہیں اللہ کو ہمیشہ صراط مستقیم دی دعا منگیا کرو سیدہ زینب دیو جملے جڑے یزید دے دربار دے اندر آپ نے بولے اے تے میں میلاد دیاں تقریراں سنانا تے آج تے پھر محرم ہے یہ تے میلاد دی تقریر جے میں عرض کرتا ہوں نا کیوں کہ یزیدیاں لینیاں نے سمجھے ایسی کہ جب حسین پاک نو سے جناب انہوں نے شہید کر دیں گے نا تے ساڑا راہ صاف ہو جائے گا پیچھے بندے ہی کوئی نہیں لیکن سیدہ زینب نے خطبے دے نسیا کہ علی دا خون رگاں چھوڑنا چاہیے ہے بس پھر جرت و استقامت تے میرے اللہ نے اس خانوادے نے وراثت کے اندر جی عطا فرمائی ذوق نال بولو سبحان پیارے آقا کریم علیہ السلام دے غلامو عریضہ پیش کرنا جناب اعلیٰ میرے سرکار میرے پاک امام دی آل اطہار نو جناب یزید لعین دے دربار بل لے کے گئے سجے پاس ایک مقام بنایا گیا جس مقام تے میرے سرکار امام دی آل نو کھڑا کیتا گیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا خانوادہ کھڑا ہے مسلمانوں میرے پاک امام دی امشیر سیدہ زینب جلوہ کرنے آپ دیاں جملہ شہدہ دیاں جلوہ کرنے مسلمانوں یزید جناب اعلیٰ تخت بیٹھا مسلمانوں تخت نشہ بڑا ڈاڈا ہوندہ ہے شراباں دے نشے اتر جاندے نے پر تختہ تے دولتہ دے نشے نہیں اتر دے ہوندے یزید تخت طاقت دے نشے دے اندر بیٹھا ہے کہندہ ہے تک زینب میں تیرا نائی مٹا چھوڑے میں تیرا خاندان مٹا چھوڑے آج تخت میرے کولو آج فوجہ میرے کولو آج جناب اعلیٰ تلوارہ میرے کولو آج لکھا مربع میل دی حکومت میرے کولو تے سیدہ زینب نے جڑا جملہ بولے بڑا لطف لینا لا جملہ ہے مسلمانوں آپ نے فرمایا تو آئے اس تون دا لطف اس دن آئے گا مسلمانوں جدو سامنے 22ویں گریڈ دا افسر بیٹھا ہوئے تے میں تے تون انو آکھیے تون تے لگ پتا جائے گا اس تون دا پتا اس پہلے لگے گا مسلمانوں جدو سامنے سیشن جج بیٹھا ہوئے تے انو میں تے تون آکھیے تون وہ دسے گا اس تون کہن دی تینو کیڑی قیمت چکانی پوے گی جدو جناب اعلیٰ سامنے ایم پی اے وزیر بن کے بیٹھا ہوئے اس نو تون تے میں آکھیے تون وہ بھی دسے گا کہ تون کتنی بھاری ہوندی ہے تے زینب دے سامنے تے لکھا مربع دا حاکم بیٹھا ہے ظالم جناب اعلیٰ فرعون صفت حاکم بیٹھا ہے آپ نے فرمایا تیری اوقات کے تو ساڑھے نہ مٹاویں تیری اوقات کے تو ساڑھا خاندان مٹاویں اور کی اوقات ہے تیری یزید کیا اوقات ہے تو کر کیا سکنا ہے میرے سرکار دے علامو سیدہ زینب دی زبان تے الفاظ جاری نے ادھر مؤذن نے اذان دی آواز بلند کی ہے جدوں زبان تے ایک کلمہ جاری ہویا کہ اشہد ان
ان محمد رسول اللہ. جدوں یزید دے دربار دے اندر اس میں محمد گونجیا، سیدہ زینب نے اشارہ کر کے فرمایا روشندان والے پاسے، فرمایا تک یزید ساڑھے نانا جان دا نام بلند پہ آؤندائی، ساڑھے ابا جان دا نام بلند پہ آؤندائی، ساڑھے سونے نبی دا نام بلند پہ آؤندائی، اما فاطمہ دے باپ دا نام پہ بلند پہ آؤندائی. وہ تو کونوں میں ساڑھے نام مٹامن والا، اے نا صرف تیرے دمشق دے اندر نہیں، اے تے مکے دے اندر بھی بلند ہوندہ پہ آنا ہے، اے تے مدینے دے اندر بھی بلند ہوندہ پہ آنا ہے، اے تے شام دے اندر بھی بلند ہوندہ پہ آنا ہے. وہ تو کونوں میں ساڑھے نام مٹامن والا، ساڑھے نام کل بھی زندہ سن، ساڑھا نام اج بھی زندہ ہے، ساڑھا نام قیامت تک زندہ ہو جاوید رہن والا ہے. ایک جناب اعلی روم دا سفیر یزید دے دربار دے اندر بیٹھا، میں کونی مار کے کہندا ہے کہ یزیدی نو کہندا ہے کدھر علی دی بیٹی تے نہیں؟ انہیں آکھیا ہاں بیٹی تے علی دی ہے، تینوں کمیں پتہ چلے؟ کہندا ادے لہجے دی گرج تو پتہ چلے، کوئی عام نہیں بولدا پیا، علی دا خون بولدا پیا ہے. مولا مشکل کشا دا خون کلام پیا کردا ہے. میرے سرکار دے علماء اے خانوادہ جس نو خانوادہ عظیمت کہندے نے، جس نو خانوادہ جرت کہندے نے، جس نو خانوادہ جناب اعلی استقامت کہندے نے، میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء دعا کرے کرو جناب اعلی میرا مالک مولا اس خاندان دی غلامی دا پٹا گلے دے اندر عطا فرمائے، جس دے بارے اسی جناب اعلی بس حد فخر پہ عرض کرنے ہیں کہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پڑھ لو میرے نال، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اس حسین حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کربلا دا فلسفہ سمجھن دی اور اپنے آپ نو کردار دا حسینی بنان دی توفیق عطا فرمائے. صرف سن کے کنہ دا چسکا لے کے اگر قصہ ختم ہو جائے تو پھر اس دا فائدہ کوئی نہیں. مطلب یہ ہے کہ سن لیا، سن کے مثال دے طور تے 10 محرم نو سنیا، 11 محرم ہوئے دے ہوئے بے نماز بھی ہوں دے، مول تے ہوں دے کمی بھی، مول تول دے اندر کمی بھی ویسی، جھوٹے بھی ویسے، تو پھر کی سنے؟ پھر کی سنے؟ پھر سنن دا مقصد کو نہیں، سنن دا لطف تاں ہے جے عمل دا بھی کر بندہ حسینی ہوئے. ایک شعر اجازت ہے میں عرض کر دیں. میں پرسوں ایک خطاب سن رہا سا، ساڑھے ایک صاحب فرما رہے سا میرے پاک امام نے سخت گرمی دے اندر اپنا ایک پتر کو ہا دیتا، جے گرمی نہ ہوندی تو میں تھانوں سارے دی تفصیل دستا. میں کہا صدقے جاواں ہاں جی انہیں گرمی جے ایک پتر کو ہا دیتا تے تیرے کول گرمی بیان نہیں پہ آؤں گا، اگر گرمی نہ ہوندی تو میں تھانوں سارے دا قصہ وکھرا وکھرا سناں دا. بہرحال آج لطف آیا ہے میں نے سن کے بھی تے میرے خیال تھانوں سنا کے بھی. اون تے اللہ تعالیٰ دیاں اے بیانہ مہربانیاں نے. دیکھو کون اتھے روز کٹھا کون ہوندا ہے؟ اج کدے نام تے آئے؟ کوئی مولوی دے نام تے نہیں آندا، جڑا آندا ہے حسین ابن علی دے نام تے ہی آندا ہے، جڑا آندا رسول اللہ دے نام تے آندا. کوئی لنگر واسطے نہیں آندا، گھروں ہر کوئی چنگا چوکھا کھا رہا، جڑا آندا میرے مصطفیٰ کریم دے ذکر واسطے آندا. ایک دو شعر نے میں عرض کر کے اجازت چاہنا، ذرا ذوق نال سبحان اللہ ارشاد فرما ہو سکے تے پڑھ بھی لینا. کہ دل بے چین نو چین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی، دل بے چین نو چین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے، سانو میم تے این دی لوڑے، دل بے چین نو. پڑھ لو تے مزہ آ جائے کہ دل بے چین نو چین دی لوڑے، سانو میم تے این دی لوڑے، دل بے چین. محمد تے علی نے
پھر بولو نا سانو میم تے این دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے دل بے چین نو چین جنت تینو جان دیاں گے جنت تینو جان دیاں گے پر ہے درد سین دلوڑے پر ہے درد سین دلوڑے سانو میم تے این دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے دل بے چین فضل کی کرنے تاج شاہاں دے فضل کی کرنے تاج شاہاں دے بس او دینا لین دلوڑے بس او دینا لین دلوڑے سانو میم تے این دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے دل بے اور یہ شعر سن کے آج جب بھی شاہ دلاور والے دے ہاتھ کھڑے نہ ہوئے تو پھر ساڑی محفل سجان دا فائدہ کوئی نہیں تینو ہونے یزید مبارک تینو ہونے یزید مبارک سانو حسن حسین دلوڑے سانو حسن حسین دلوڑے سانو میم تے این دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے ہوئے تینو ہون یزید مبارک تینو ہون یزید مبارک سانو حسن حسین دلوڑے سانو حسن حسین دلوڑے اوے سانو میم تے این دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے سانو میم تے این دلوڑے دل بے چین نو چین اوے تینو ہون یزید مبارک جے اسلام دے بیڑے دے جے اسلام دے بیڑے تے نا پتر علی دا چڑھدا گھٹ ویندا زور اسلام دا یارو ود ویندا زور کفر دا باج حسین ولیاں دی بھلا کون شناخت کردہ غلام فریدہ کہندہ کرم اسانتے جے پہ ہر کوئی کلمہ پڑھدا ہوئے تینو ہون یزید مبارک تینو ہون یزید مبارک بھئی سانو حسن حسین دلوڑے سانو حسن حسین دلوڑے سانو میم تے این دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے جزاک اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ میرے استاد محترم استاد العلماء حضرت علامہ الحاج گل محمد صاحب سیالوی
آپ نے بھی اپنی صحت کا کوئی لحاظ نہیں کیا، اس پروگرام کو اپنا پروگرام سمجھا، اور اس کے بعد شہزادہ اہل سنت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب، آپ نے بھی الحمدللہ بہت ہی خوبصورت حاضری پیش کی۔ دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات میرے استاد محترم کی آواز و علم و عمل کے اندر مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے، اور تمام احباب سے ایک دست بستہ ریکویسٹ ہے کہ مسجد کے حوالہ سے کافی سارے کام ابھی تک ہونے ہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں محراب کا کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دروازے بھی لگوانے ہیں، اور مسجد کا سین بھی وسیع کرنا ہے، اس کے ساتھ فرش بھی بنانا ہے۔ تو تمام احباب دست بستہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ نماز عصر ادا ہوگی، اور اس کے بعد فوراً ہی انتظامیہ کے چند آدمی اٹھیں گے، وہ مسجد کے حوالہ سے چندہ اکٹھے کریں گے۔ تو تمام دوست احباب سے ریکویسٹ کی جاتی ہے اس مسجد کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔